السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کسی بھی سیاسی وابستگی سے کسی بھی مصلحت سے ہم بالا تر ہو کر کوشش کروں گا اس پر اپنا تجزیہ پیش کروں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو جمہوریت ہے، پاکستان ہے تو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان ہے تو ہم پاکستانی ہیں. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہ رہا تو ہم پاکستانی کہلانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، انسانی حقوق نہیں ہوں گے. اور وہ ریاستیں، وہ لوگ جو محکوم ہیں، ان سے پوچھئے کہ آزادی اور اپنا دیش، اپنا ملک کتنی بڑی نعمت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے سیاسی رہنماؤں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں بشمول ان کے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس طرح کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. پھر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، ان کی جانب سے ان بیانات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پھر گزشتہ روز جو سابق وزیر اعظم کے عمران خان کے جو چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل، جن کو کئی لوگ شہباز گالی بھی کہتے ہیں، ان کے منہ سے کبھی کلمہ خیر، کوئی اچھی بات نہیں نکلی. اور اندازہ کیجئے وہ شخص اتنا پڑھا لکھا ہے، یعنی وہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ کوئی گلی کا اوباش آوارہ نوجوان بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا. اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کیمروں کے سامنے ہے. پتہ نہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کس طرح تعلیم یافتہ یا تہذیب یافتہ کہتے ہیں. ان کی اولاد ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، ان کے گھر والے بھی ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہوں گے. خیر، یہ کسی کی ذاتیات میں جانا مقصود نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی عمران خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح، کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، منصوبہ ہے، یا غیر دانستہ طور پر عمران خان اس ملک کے وفاق کو کمزور کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا کو ایک اکائی کے طور پر وفاق سے لڑانا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی کی تحریک چلانا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خدا نہ خواستہ کوئی اس کو وفاق سے توڑنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. نادانستہ یا دانستہ اس کا مجھے نہیں علم، لیکن جو بظاہر جو اقدامات ہیں وہ اسی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ مسلح افراد تھے اس لیے وہ واپس چلے گئے. اگر تو یہ بات درست ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے. اب اس پر حکومت وقت نے اس پر کمیٹی بنا دی ہے جو ان سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ واقعی ان کے ساتھ مسلح افراد تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ یا کسی دوسرے صوبے یعنی پنجاب کے ساتھ تصادم کرنا چاہتے تھے. گلگت بلتستان سے پولیس والے آئے، انہوں نے یہی کچھ کیا، وردی میں کلاشنکوفوں سے لیس. اب اندازہ کیجئے اگر پنجاب والے ان کو روکتے یا تصادم ہو جاتا تو ملک میں یہی خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے. اور شاید یہی پی ٹی آئی یا عمران خان چاہتے ہیں. مجھے نہیں یقین، لیکن آپ کے اعمال سے لگتا ہے کہ یہ آپ کی انٹینشنز کیا ہے. انٹینشنز بے شک آپ کی اچھی ہوں، لیکن آپ ایک برا قدم اٹھا کے یہ ظاہر کرنا چاہیں کہ یہ آپ کی تو اچھی انٹینشن ہے لیکن میں کیا کروں. اور دوسری خطرناک بات یہ ہے، بقول عمران خان کے ان کے پاس، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس پستولیں تھیں. اب اندازہ کیجئے، مثال کے طور پر 10,000 آدمی میں 1,000 آدمی کے پاس اسلحہ ہے. ان 1,000 آدمی میں سے جو افراد ہیں، 100 افراد جو ہیں وہ عمران خان کے
ارد گرد موجود ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک شخص، اس 100 لوگوں میں سے ایک شخص کوئی دہشت گرد ہو، عمران خان کا کوئی جانی دشمن ہو، کوئی مخالف ہو، ان کے نظریات کا مخالف ہو، کوئی ایکسٹریمسٹ ہو، جس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یار یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ عمران خان پر حملہ کر دیتا، کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ آپ ہمارے ملک کی تاریخ اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ 27 دسمبر 2007 کو جس دن محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، وہ جب لیاقت باغ سے جلسہ کر کے نکل رہی تھی تو جب اپنی گاڑی کے سن روف سے وہ باہر نکلیں تو پہلے ایک شخص نے ان پر فائرنگ کی، اس کے بعد وہ دھماکہ ہوا۔ یہی ہوا۔ اب اگر عمران خان کے ارد گرد میں کہتا ہوں 1 درجن افراد بھی مسلح ہیں جس کا انہیں علم نہیں، یا علم ہے لیکن انہیں یہ علم نہیں ان میں سے میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ خدا نہ خواستہ اس دن انہی مسلح افراد میں سے عمران خان کی کنٹینر پر کوئی فائرنگ کر دیتا، وہاں پہ رہنما تو تھے نا سارے مرکزی، ان میں سے چلے عمران خان نہ سے کسی اور کو کوئی جانی نقصان پہنچ جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا، کوئی خدا نہ خواستہ جاں بحق ہو جاتا، تو پھر سارا ملبہ موجودہ حکومت پر آنا تھا کہ جی یہ حکومت کا کارنامہ ہے، حکومت نے ایجنسیوں کے ذریعے یا اپنے گنڈوں کے ذریعے یہ کروایا۔ یہ بڑا خطرناک رجحان ہے۔ آپ بے شک احتجاج کریں، لانگ مارچ کریں، دھرنے دیں، پرامن طریقے سے جو جی میں آیا آپ کریں، یہ آپ کا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کے لیے پراپر طریقہ کار ہے۔ آپ سیکیورٹی طلب کریں، آپ انتظامیہ سے مدد مانگیں، انتظامیہ سے اجازت لیں، انتظامیہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آپ اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، قائد ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو مثال بننا چاہیے۔ اب جس طرح کی بات کی ہے یہ شہباز گل نے، اور اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں محمود خان نے، کہ اگلی مرتبہ خان نے جب مارچ کا اعلان کیا تو میں صوبے کی مسلح فورس لے کر آؤں گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ کوئی آپ کے ذاتی ملازم ہے؟ یہ تو ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، تو آپ ان کو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے؟ اور اب تو میری معلومات کے مطابق پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے افسران بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لمبی رخصت پر چلے جائیں، کہ بجائے اس کے اس گندے کھیل کا حصہ بنے، ایک غیر آئینی کام کرے، ایک ریاست کے خلاف ایک اقدام کرے، اور اس کے باوجود ٹھیک ہے گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی، ہمارے ادارے خاموش ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اگر یہی بیان محسن داوڑ دیتا، یہی بیان کوئی بلوچ رہنما دیتا، تو فوری طور پر غداری کے فتوے جاری کرنے والی جو فیکٹریاں ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتی، فوری طور پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا، ان پر غداری کے مقدمات بنائے جاتے، ان پر تشدد کیا جاتا، ان کو نامعلوم افراد کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا۔ لیکن ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، یا ممکن ہے کہ ان کی انٹینشن ہو وہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہوں۔ اب تو یہ ریاست تو ظاہر ہے پھر حرکت میں آئے گی، پھر تو سپریم کورٹ کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ اب شہباز گل نے کیا کہا کہ جناب پختونوں رانا ثناء اللہ کے پاس کیا اسلحہ ہے، جو پختونوں کے پاس اسلحہ ہے جب ہم لے کے آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ بھی کوئی بیان ہے؟ اب پختونوں کو ڈھال بنانا چاہ رہے ہیں، پختونوں کی آڑ میں آپ اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں۔ پختون معصوم غیرت مند ایک قوم ہے، آپ اس کو پنجاب کے ساتھ ٹکرانا چاہ رہے ہیں، آپ ملک میں لسانی فسادات پھیلانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پنجاب نے آپ کو مسترد کر دی ہے، خیبر پختونخوا میں آج آپ کی حکومت ہے، ممکن ہے کل نہ ہو۔ یہ آپ کا زوم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی آج بھی آپ خیبر پختونخوا میں بڑے پاپولر ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اگر آپ یہ پختون والا کارڈ کھیلیں گے، پٹھان پختون ورسز پنجابی، تو آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں جو آگ لگی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟
مہاجر ورسز پختون، پختون ورسز مہاجر، پھر پختون پنجابی اتحاد بنا وہاں پہ کراچی میں، قتل و غارت دونوں طرف سے، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور بالآخر کیا ہوا؟ وہی الطاف حسین جس کی تصویر نشر کرنے پر پابندی ہے، تقریر پر پابندی ہے، اس کا نام لینے پر پابندی ہے، آج اسی الطاف حسین کے نقش قدم پر یہ لوگ محمود خان، شہباز گل چل رہے ہیں، اور کسی حد تک عمران خان چل رہے ہیں، ان کی تقاریر بھی چل رہی ہیں، ان کی پریس کانفرنس بھی چل رہی ہیں، کوئی حرکت میں نہیں آ رہا۔ تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہوئے حق پہ جانب ہے کہ یہ لاڈلے ہیں، اور کس کے لاڈلے ہیں اور کب تک لاڈلے رہیں گے؟ یہ خدا را ایسا نہ کیجیے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی یہ سب کے نوٹس میں ہونا چاہیے، ہزارہ تحریک الگ ہے، کم از کم تین صوبوں کی تحریک چل رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں۔ جی ہاں، اب میں اس کی تفصیل میں جا کے مزید تقسیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے تحریک صوبہ ہزارہ کے دوران 12 اپریل 2010 میں کیا ہوا تھا۔ 12 افراد یہاں پر شہید کیے گئے تھے، 120 افراد زخمی ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ سانحہ کسی کو یاد نہیں، وہی صوبے کا نام تبدیل کرنے پر۔ تو یہاں پہ آلریڈی ایک ڈویژن ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو آپ مزید اس چیز کو کیوں ہوا دے رہے ہیں؟ اس وقت ملک کو اتحاد اور یونٹی کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس وقت ملک میں ایک سٹیٹسمین کا کردار ادا کریں، ایک مدبر سیاستدان کا کردار ادا کریں، آپ ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح، ایک ایکسٹریمسٹ ریولوشنری گارڈ کی طرح آپ کر رہے ہیں۔ اور ریولوشنری گارڈ بھی کیسے، ریولوشنری بھی کیسے کہ آپ اداروں سے مدد مانگ رہے ہیں اپنے مارچز کے لیے۔ ریولوشنریز کو تو کسی ادارے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، میں گزشتہ ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ انقلاب اگر آپ لانا چاہتے ہو، انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے، اس کے راستے میں جو کچھ آئے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس پر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ قابل افسوس، قابل تشویش، اور ہمارے اداروں کو اب سوچنا چاہیے، دے شوڈ ڈرا اے ریڈ لائن، کہ جی آپ اس ریڈ لائن کے بیونڈ نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ جائیں گے تو یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز، آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب ماضی پھر تلخ ہے، ہمارا ماضی بہت زیادہ، یہی کچھ مجیب الرحمان نے کیا تھا، وہ غدار تھا، پھر آخر کیا ہوا؟ ملک 2 لخت ہو گیا۔ اس ملک میں جی ایم سید غدار تھا، ولی خان غدار تھا، اس ملک میں اکبر بگٹی غدار تھا، عطا اللہ مینگر غدار ہے، وہ مزاری صاحب غدار تھے، اب عمران خان ایک اور برآمداغ بگٹی بننے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے، اور میں آپ کو آج یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، آنے والے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیے گا عمران خان ایک مرتبہ پھر چندے کی اپیل کریں گے، اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے چندے کی اپیل کریں گے، بیرون ملک سے پھر سرمایہ آئے گا۔ کیوں کہ پاکستان میں ان کے جو سپانسر تھے، فائنینسرز تھے، جو ان کی اے ٹی ایمز تھیں، وہ اب نہیں ہیں، ان کو میسر نہیں ہے۔ علیم خان، جہانگیر ترین اور بہت سے تھے، اب وہ ان پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوبے کے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل بے دریغ طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر تو ایک معمولی چیز ہے، جو رقومات نکالی جا رہی ہیں سرکاری خزانے سے، اور اس گھناؤنے فعل کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ بغاوت کی طرف ایک قدم نہیں ہے؟ فیصلہ تو آپ لوگوں پر ہے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس پر میں فیصلہ دینے والا نہیں، میں نے ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں کوئی ایک بات بھی اگر جھوٹی ثابت ہو جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔